اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں اور بیٹے والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے والخیل المسومۃ والانعام والحرث اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور مویشی اور کھیتی ذالک متاع الحیات الدنیا یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ قل انبئکم بخیر من ذالکم کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ہمیشہ رہیں گے ان میں اور عورتیں ہیں ستھری ورضوان من اللہ اور رضامندی اللہ کی واللہ بصیر بالعباد اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے الذین یقولون وہ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا اے رب ہمارے ہم ایمان لائے فاغفر لنا ذنوبنا سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے الصابرین والصادقین اور صبر کرنے والے ہیں اور سچے والقانتین والمنفقین اور حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور گناہ بخشوانے والے پچھلی رات میں خلاصہ تفسیر ربط آیات پہلی آیتوں میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور ان کے مقابلہ میں جہاد کا ذکر تھا اور ان آیات میں اسلام و ایمان کی مخالفت اور تمام بدعمالیوں کی اصل منشا کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ حب دنیا ہے کوئی جاہ و مال کی لالچ میں حق کی مخالفت اختیار کرتا ہے کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور کوئی اپنی آبائی رسوم کی محبت کے سبب حق کے مقابلہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے حب دنیا مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی مثلاً عورتیں ہوئیں بیٹے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے یا دوسرے مویشی ہوئے اور زراعت ہوئی لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیوی زندگانی کی اور انجام کار کی خوبی کی چیز تو اللہ ہی کے پاس ہے جو بعد موت کے کام آوے گی جس کی تفصیل اگلی آیت میں آتی ہے آگے آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بدرجہ بہتر ہو ان مذکورہ چیزوں سے جو سنو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باغ ہیں یعنی بہشت جن کی پائن میں نہریں جاری ہیں ان بہشتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح صاف ستھری کی ہوئی ہیں اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے بالتے ہیں بندوں کے حال کو اس لیے ڈرنے والوں کو یہ نعمتیں دیں گے آگے ان ڈرنے والوں کی بعضی تفصیلی صفات ذکر کی جاتی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فروتنی کرنے والے ہیں اور نیک کاموں میں مال کے خرچ کرنے والے ہیں اور اخیر شب میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار